ایک بات جو میں کہنا چاہتا ہوں میرے بھائیوں، فتنے اٹھ رہے ہیں معاشرے کے اندر، ایسے ایسے فتنے اٹھ رہے ہیں کہ خود اپنے آپ کی تعریف کرنے والا دین کا دائی ہو، ایک دین کا دائی ہو، چلو سیاستدان تو اپنی خدمات اپنی تعریف کرے ٹھیک ہے، لیکن ایک دین کا دائی صبح سے لے کے شام تک بند کمرے کے اندر بیٹھ کے اپنی تعریف کرتا رہے، میں نے یہ کر دیا، میں نے یہ کر دیا، میرا گولڈن کوٹ۔ ایسا بد نصیب بھی کوئی ہو سکتا ہے جو اپنے کول کو خود اپنی زندگی میں سنہری کول کہتا ہو؟ جی مرزا صاحب کیا اچھا، اور اس کے سارے ماننے والے اخلاق کا بھاشن دیں گے، خود اخلاق نام کی چیز نہیں، رٹے رٹائے جملے، میں پھکی دے رہا ہوں، شرم سے ڈوب مرنا چاہیے، میں نے ایکسپوز کر دیا۔ اس بدبخت سے کوئی نہیں بچا جس سے صحابہ محفوظ نہ ہو، اس سے کس نے بچنا ہے؟ کیا گولڈن کوڈ ہے؟ اگر قادیانی ہمیں کافر نہ کہیں، اگر قادیانی ہمیں کافر نہ کہیں، ہم بھی ان کو کافر نہیں کہتے، یہ میرا گولڈن کوٹ ہے، میں نے کئی جگہ کہا ہے۔ اچھا مرزا صاحب، اور قادیانی تمہیں ولی اللہ بھی کہیں، اللہ کی قسم وہ پھر بھی کافر ہیں۔ اچھا اپنی بات سے ایسے بدلتا ہے، ایک دن کچھ کہے گا، ایک دن کچھ کہے گا، نئی نئی ویڈیوز آ رہی ہیں عقل کے اوپر پردہ، اور اس کے ماننے والے کہیں گے لاما صاحب یہ چھوٹا سا کلپ ہے 50 سیکنڈ کا، 1 منٹ کا، پوری تقریر سنیں، اور یہ بدبخت حدیث کا آدھا ٹکڑا آپ کو سنا کے اس کے اندر اپنی مرضی کے معنی اور مفاہیم پیدا کرتا ہے، آپ اس کو پوچھتے نہیں ہیں۔ نیا مسئلہ بیان کے مفتی ہیں میرا بھائی، چھوٹا بھائی عمر میں ابو یحییٰ نور پوری، یہ اس سے بھاگا ہوا ہے علم میں حدیث میں، وہ مجھ سے آگے ہیں یقیناً۔ انہوں نے انعام رکھا ہوا ہے کہ 3 لاکھ روپیہ نقد لے لینا، میرے سامنے 1 گھنٹے کے لیے بیٹھ جائے۔ بات کیا کی ہے؟ کہتا ہے جو صحابہ قرآن پڑھتے تھے معاذ اللہ زبانی حفظ کے ساتھ، اگر تم موبائل کے اوپر دیکھ کے پڑھو گے تمہیں ان سے دوہرا اجر ملے گا، نعوذ باللہ۔ عقل اور منطق کے ایسے پردے ڈلے ہوئے ہیں، اندھ بکت مقلد نیچے لکھ رہے ہیں علامہ صاحب اوپر سے دیکھ کے پڑھنے والے کو دوہرا ثواب نہیں ملتا۔ کیسا عقل پہ پردہ؟ پہلی بات یہ بھی سن لیجئے، دوسری بات بعد میں کروں گا۔ جو حفظ کر کے زبانی پڑھتا ہے کبھی ناظرے والا اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ عجیب عقل کے اوپر پڑھتا ہے، جس کو زبانی یاد ہے اس نے حفظ کی ہے، اس نے محنت کی ہے، اس کو یاد ہو گیا ہے، وہ زبانی پڑھے گا۔ حفظ والا افضل ہے کہ ناظرے والا؟ پہلی بات یہ بھی غلط۔ دوسری بات ہے تو موازنہ کس کے ساتھ کر رہا ہے؟ بغض صحابہ میں اندھا ہو چکا ہے، بغض صحابہ میں۔ جب بندے کے دل میں صحابہ کا بغض آ جائے نا، وہ اپنی خود اتنا نرگسیت کا شکار آدمی ہے کہ بندہ حیران رہ جاتا ہے، اپنی تعریفیں کرتا رہتا ہے، اپنی، میرا گولڈن کوٹ ہے۔ ایک صحابی اگر آدھ ہاتھ گندم اور جو خرچ کرے نا، میں اور آپ اٹھ جائیں، احد پہاڑ 9 کلومیٹر لمبا چوڑا، اس جتنا سونا چاندی ہیرے جواہرات خرچ کر دیں، ہم صحابی کی آدھ ہاتھ کی جور گندم کے اجر کو نہیں پہنچ سکتے۔ یہ کہتا ہے اوپر سے دیکھ کے پڑھنے والا صحابہ سے دگنا اجر لے لیتا ہے۔ بغض معاویہ کے اندر رٹی رٹائی 2-4 روایتیں اور باطل فاسد طویلات کے ساتھ لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے۔ یہ اللہ کے رسول نے ان کو جنتی کہا تھا، اب آپ خود بتائیں جنتی کے خلاف جو لڑے گا وہ باطل ہوگا۔ یہ فلسفہ کہاں سے ہے؟ اگر تیرا یہ فلسفہ تیرے پہ پلٹا دیا جائے تو حضرت طلحہ معین جنتی نہیں، حضرت زبیر معین جنتی نہیں، امی عائشہ معین جنتی نہیں، حضرت علی بھی جنتی ہیں، لیکن یہ آپس میں ایک دوسرے کے مد مقابل آئے تھے۔ طلحہ جنتی نہیں تو معاذ اللہ کیا نعوذ باللہ حضرت علی کے اوپر کوئی اہل سنت کا بندہ الزام لگاتا ہے، یہ تیری دلیل کیا ہے؟ بوگس دلیل۔ حضرت علی کے مقابلے میں جو آئے کیونکہ علی جنتی تھے اس لیے معاذ اللہ باقی۔ حضرت امیر معاویہ کے بغض میں ایسا اندھا پاگل ہو گیا ہے، بنو امیہ کو گالیاں دیتا رہتا ہے، یہ نہیں سوچتا نبی نے اپنی 2 بیٹیاں حضرت عثمان کو دیں، حضرت معاویہ کی بہن سے شادی کی، یہ کوئی نہیں سوچے گا۔ بدبخت ہو گیا ہے جو بندہ جس کی زبان سے صحابہ نہ بچے، طویل حدیث کے اوپر ایسی کرتا ہے۔ عمار کی حدیث کے اندر لکھا ہے جی 2-3 حدیثیں صرف لوگوں کو مغالطہ ڈالنے کے لیے۔
وہ عمار کو فیہ باغیہ قتل کرے گا اور عمار کو ایک گروہ جہنم کی طرف بلائے گا. ایسا بدبخت اور عقل کے اوپر پردہ ہے، اور اس کے ماننے والوں کو بھی شرم نہیں آتی. اور اس کا اطلاق کس کے اوپر کرتا ہے؟ حضرت امیر معاویہ. حضرت امیر معاویہ معاذ اللہ جہنم کی دعوت دینے والے ہیں. جس امیر معاویہ کے بارے میں رسول اللہ کے کہ مسلمانوں کے دو عظیم گروہوں کے مابین اللہ عظیم بھی کہہ رہا ہے، مسلمان بھی کہہ رہا ہے، تو کہہ رہا ہے جہنم کی دعوت دیتے تھے. معاذ اللہ، بدبخت ہے تو نے حدیث پڑھی ہی نہیں، تو علمی میدان میں زیرو ہے، اس لیے تو من چاہی طویلات کرتا ہے. یہ عمار کو فیہ باغیہ نے قتل کرنا ہے جو ان کو جہنم کی طرف بلاتا ہوگا. بدبخت آدمی. امیر معاویہ وہ ہیں کہ جن کے ہاتھ کے اوپر اہل بیت کے دو عظیم شہدادوں نے، حسن و حسین نے بیعت کر لی، جہنم کی طرف بلانے والے کی بیعت کر لی. کیسا تو نے عقل کے اوپر ایسے 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 ایسے. چلو اختلاف ہو جانا بڑی بات نہیں ہوتی، مان لیتے ہیں، لیکن عقل سے بھی پیدل. کہتے ہیں امام ابو حنیفہ سب کے رحمت اللہ علیہ، رحمت اللہ علیہ. امام ابو حنیفہ امام مالک کے پوتا شاگرد ہیں. عقل کے اوپر پردہ ہے کہ نہیں؟ امام محمد کی ملاقات امام مالک سے امام ابو حنیفہ کے فوت ہو جانے کے بعد ہوئی ہے. بس جھوٹ بولی جائے گا، اندھ بگت کہی جائیں گے. جا، اس کا ابو یحییٰ بھائی کہتے ہوتے ہیں یہ مرزا مفرور بیگ ہے، 3 لاکھ روپیہ نقد لے لے، 1 گھنٹہ میرے چھوٹے بھائی کے ساتھ بیٹھ جا، تیری حقیقت کھل جائے گی. نہیں بیٹھنا تو اپنی زبان کو لگام دے دے. اگر مناظرے سے مفرور ہے تو مباہلہ کر لے. حضرت امیر معاویہ صحابی بھی ہیں، جنتی بھی ہیں. حضرت طلحہ صحابی بھی ہیں، جنتی بھی ہیں. حضرت زبیر صحابی بھی ہیں، جنتی بھی ہیں. ابی عائشہ صحابیہ بھی ہیں، جنتی بھی ہیں. اگر تیرے میں ذرہ برابر غیرت ہے تو آپ مجھ سے مباہلہ کر لے کہ میں ثابت کرتا ہوں جو جھوٹا ہے وہ سچے کی زندگی میں مر جائے. آجا مباہلہ کر لیتے. میں کہتا ہوں یہ جنتی ہیں، یہ صحابی ہیں. تو سارا دن صحابہ کے خلاف بولتا رہتا ہے، اسی لیے گھر میں چھپا ہوا، یہ باہر نہیں نکل سکتا. یہ باہر نکلے لوگ اس کو جوتیاں مارے. ایسے ایسے اسکالر پیدا ہو گئے ہیں. اللہ رب العزت ہمیں ان فتنوں سے بچنے کی توفیق عنایت فرمائے. قم للصلاة إذا المؤذن كبارا أقبل لربك مسرعا متطهرا دع عنك ما